محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عزائمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمارا دین، دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے. اب اس دین کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہمارے دین اسلام میں کسی بھی طرح کی زیادتی کی ضرورت ہے. اب ہمارا دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے. دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے، اور دین کو، اسلام کو ناقص اور نامکمل سمجھنا۔ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پانی پینا چاہتا ہوں تو مجھے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ پانی پینے کا طریقہ اسلام میں کیا ہے، تاکہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پانی پیوں اور اس پر بھی مجھے اجر و ثواب ملے۔ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھر سے باہر جانا چاہتا ہوں تو مجھے معلوم کرنا پڑے گا کہ گھر سے باہر جانے کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا ہے کہ میں اسی طریقے کے مطابق گھر سے باہر جاؤں اور اس پر بھی مجھے اجر و ثواب ملے، اللہ اور رسول اللہ راضی ہو جائے۔ اگر میں لباس خریدنے کے واسطے دکان پر جانا چاہتا ہوں، کپڑے خریدنے کا ارادہ ہے، نیا کپڑا خریدنے کا ارادہ ہے، تو بھی دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ دین اسلام میں لباس کا کیا طریقہ بتلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں لباس سے متعلق، کہ ایک مسلمان مرد اور عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں لباس خریدنے، لباس پہننے پر بھی اجر و ثواب ملے۔ ہاں میرے دوستو، اگر ہم ہر کام، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، اگر ہر کام ہم سنت کے مطابق کریں گے تو اس میں ہمارا وہ کام بھی سہولت کے ساتھ ہو جائے گا، اور سنت کے مطابق چاہے دنیا کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، اگر سنت کے مطابق کریں گے تو اس پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر ہمارے لیے اجر و ثواب کو ذخیرہ بنا کر رکھے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہماری زندگیوں میں بدعات آ جائے، خرافات آ جائے، سنت پر عمل کرنے کے بجائے بدعت کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنا لیا، سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرنے لگے، تو یاد رکھیے بدعت گمراہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر جانے والی ہے۔ بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کر جانے والی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہمارے اس دین کے اندر نئی بات پیدا کرے گا جو کہ اس دین کے اندر نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ قابل رد ہوگی، اس کو دھتکار دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا
ما لیس منہ فہو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کرے گا جو کہ اس میں نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو کچرے کی کوٹری میں پھینک دیا جائے گا، کوڑی دان میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی کام مسلمان کا، دنیا کا ہو یا آخرت کا، ضرورت اس کی ہے کہ وہ سنت کے مطابق، غیروں کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ بدعت کے کیا معنی ہیں؟ بدعت کے معنی ہے نیا کام۔ ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ دین میں یا مطلق کوئی بھی آپ نیا کام کریے، نیا کام اس کو بدعت کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ایسا کام جس کو نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا، نہ صحابہ کے بعد محدثین نے کیا، نہ فقہا نے کیا، نہ امت کے اولیاء نے کیا، ایسے کام کو دین میں بدعت کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسا کام جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، بزرگان دین نے نہ کیا ہو، محدثین فقہا مشائخ نے نہ کیا ہو، اس کام کو دین سمجھ کر کرنا، ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی، اور بدعتی بہت بڑا ملعون شخص ہے۔ بدعتی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور بدعتی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت بدعتی کے واسطے نہیں ہے۔ اسی طرح بدعتی کا بہت برا انجام ہے۔ چنانچہ بدعتی کے بارے میں یہ ہے کہ بدعتی کو، یعنی بدعت کو اپنانے والا جو ہوتا ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرنے والا، بدعات کو اپنی زندگی میں لانے والا، وہ یعنی توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بدعتی کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز اور میرے بزرگوں، ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں غور کرنا کہ کہیں ہماری زندگیوں میں کوئی بدعت تو نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں سنت کے بجائے بدعت تو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے یا کسی کا قول ہے کہ اگر کسی انسان نے کوئی بدعت اختیار کر لی تو بدعت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ایک بدعت کو اپنا لیا تو اس کے مقابلے میں ایک سنت اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی بدعت کو اختیار کیا، سنت کے بجائے بدعت پر عمل کیا، تو اب کیا ہوگا
کہ وہ اس کی زندگی سے سنت نکل جائے گی، سنت رسول اللہ سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دوسرے دن فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں سنت کی اتباع کرنے والا ہوں، بدعت کی اتباع کرنے والا نہیں ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین میں سنت کا بہت اہتمام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑ لو، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، میری سنت کو لازم پکڑ لو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح بے شمار آیتیں ہیں کہ جس کے اندر بدعات کی مذمت اور بدعات کی یعنی قباحت اور بدعات کی نحوست کو بیان کیا گیا۔ بدعت کا وبال آخرت میں ایسے ہوگا کہ جیسے کوئی ایک شخص اس نے کیا کیا کہ نقلی نوٹ یا نقلی سکہ لے کر بازار میں گیا کہ اس سے کچھ خرید کر یہ نقلی سکے کو، نقلی نوٹ کو چلا کر میں کچھ خریدوں گا۔ لیکن بازار کے اندر ایک ہوشیار اور عقل مند دکاندار کے پاس وہ نقلی سکہ اور نقلی نوٹ لگ گیا، اور وہ ہوشیار اور عقل مند دکاندار فوراً پہچان لیا کہ نہیں، یہ تو نقلی نوٹ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اب اس شخص کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور وہ شخص بدنام بھی ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس نقلی نوٹ سے اور نقلی پیسوں سے کچھ خرید نہیں سکتا۔ اسی طرح حال ہوگا آخرت میں بدعتیوں کا کہ دنیا کے اندر تو لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے اور لوگوں کو تو یعنی بدعت کو سنت بنا کر پیش کریں گے، سنت کا لیبل لگا کر بدعت کو پیش کریں گے کہ دیکھو یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حضور سے محبت کرنے کا نام ہے۔ مگر جب کل قیامت میں اللہ اور رسول اللہ کے سامنے وہ بدعت والے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اللہ اور رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ تو بدعت ہے، سنت نہیں، اور پھر اس پر بدعتی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بدعات کو اپنانے کی وجہ سے کیا کیا جائے گا کہ اس کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بدعت کے بارے میں